لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد منور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا حضور بطوئی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی ان سعادت مند گھڑیوں کے اندر ان بابرکت لمحات کے اندر میں نے کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے رب کی طرف بننے والے وسیلے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ارشاد ربانی ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو فجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے رہو کوشش کرتے رہو لعلکم تفلحون فلاح پا جاؤ گے۔ وسیلہ انسان کن چیزوں کا بنا سکتا ہے کن چیزوں سے وسیلہ لے سکتا ہے کن چیزوں کا واسطہ ڈال سکتا ہے وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ واسطہ اور تعلق کو کہتے ہیں کہ آپ کسی سے تعلق بناتے ہیں پھر اس سے اپنا کوئی فائدہ کوئی اپنا کام جو ہے وہ لے لیتے ہیں اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے تو اس کا کوئی جاننے والا آگے ہے جس سے آپ کو کوئی کام ہے تو آپ اس کے دوست سے اس کی قربت حاصل کرنے والے شخص سے ملاقات کرتے ہیں یار تیری مجھ سے بھی یاری ہے اس سے بھی یاری ہے کام میرا ہے نکالنا تو نے ہے تو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور وسیلہ کن چیزوں کا ضروری ہے اور وسیلہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ وسیلہ اعمال کا بھی ہے نیک اعمال کا صلہ رحمی یہ بھی وسیلہ ہے سچ بولنا یہ بھی وسیلہ ہے نماز کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے روزہ رکھنا اور پھر اس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے سارے یہ ایک وسیلے ہیں مگر کچھ گروہ ایسے ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اعمال کا وسیلہ ہے مگر ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ دیکھیے گا نماز ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے ہیں مولا تیری بارگاہ میں نماز پیش کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں
پتہ نہیں عظمت کی بلندیوں کو چھوتی ہے یا نہیں۔ روزے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہاں یہ صحیح ہے کہ روزے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر علم نہیں، پتہ نہیں رب تعالیٰ کا جو روزہ رکھا ہے حکم کے مطابق قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ حج ادا کیا ہے، حج ایک قدر و منزلت والی عبادت ہے، ایک عظیم الشان عبادت ہے، مگر حاجی واپس آ کے یہ نہیں کہتا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں میرا حج قبول ہوا ہے، تو وسیلہ تو اس عبادت کا ہوگا جو قابل قبول ہوگی۔ اور جبکہ ہماری نمازیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر علم نہیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر علم نہیں قبول ہے یا نہیں، ہم حج تو ادا کرتے ہیں مگر علم نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، تو گویا پتہ یہ چلا اگر اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس کا فائدہ ملتا ہے، تو دوسری جگہ یہ تو وہ عبادتیں ہیں جن کی قبولیت کے اندر شک ہے، اور دوسری ذات کو مصطفیٰ کی ہے جس کی قبولیت کے اندر شک ہی نہیں ہے، وہ قدر و منزلت کے اندر، وہ رتبے کے اندر، مقام کے اندر افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اگر عبادت پیش کرے تو ہو سکتا ہے عبادت وسیلے میں کام نہ آئے، تو ہم پھر اس نبی کا وسیلہ کیوں نہ پیش کرے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ رب دیکھیے گا وسیلہ اعمال کا دینا درست ہے، یہ یاد رکھیے گا، نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر ہمیں شک کیوں ہے کہ ہماری عبادت پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیے گا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خلوص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز رب کی ادا ہو رہی ہے اور تصورات، تخیلات، ذہنی فکر جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ خلوص سے جو عبادت کی جاتی ہے وہی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں پر مان نہیں ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، جس طرح ہم دکھلاوے کی عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر ہماری ذہنی فکر جو ہے وہ کہیں اور کوئی ہوتی ہے، ہمیں حج پر یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جو رب کو علم ہو، صرف فقط اس کو پتا ہو، مجھے علم نہ ہو کہ مجھ سے خطا ہو گئی، کہ جس پر میں توبہ بھی کر سکتا، تو گویا پتہ چلا عبادت پر یقین ہو یا نہ ہو، اب عبادت پر توکل ہو یا نہ ہو، عبادت پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ہماری عبادت و ریاضت خلوص کے ساتھ ادا نہیں ہو رہی، مگر ایک ذات مصطفیٰ ہے کہ جس پر ہم یقین کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کر کے ہم ان کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اسی لیے ہم حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلوں کو تلاش کرو، وسیلے کو تلاش کرو۔ تو گویا یہ حکم خدا بھی ہے۔ اب آگے بڑھتا ہوں، ہم دنیا داری میں تو وسیلہ مانتے ہیں مگر دین داری میں نہیں مانتے۔ دنیا داری میں وسیلہ جائز ہے مگر دین داری میں نہیں۔ ایم پی اے بھی ایک وسیلہ، اس کے پاس رہنے والے، بیٹھنے والے، ان سے لوگ بولا کرتے یار میں کم نہیں کراتا، ادھر وسیلہ کہاں سے آتا، ادھر نہیں یاد آیا کہ کام تو خدا کرتا، ادھر نہیں یاد آیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کیا تو ساتھ ہی مسئلہ پیش کیا۔ اب ایم این اے کے ساتھ میں ہمارا ایک وسیلہ ہوتا ہے، ہم وہاں تو وسیلے تسلیم کرتے ہیں، وہاں تو ہم تعلقات کو تسلیم کرتے ہیں، اب کام نہ ہو رہا تو میں کہتا ہوں میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا کام ہو جائے، میرا فلاں سے تعلق، میں فلاں کا سیکٹری ہوں۔ اب دنیا داری میں ہم وسیلے کو تسلیم کرتے ہیں مگر دین داری کے معاملے کے اندر وسیلہ تسلیم نہیں کرتے۔ اب اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ وہ پیش کروں گا جس میں اعمال کا وسیلہ، اور پھر اس کے بعد دو حدیث مبارکہ یا اس سے زیادہ وقت کے لحاظ سے کچھ حدیث مبارکہ وہ پیش کروں گا جس میں حضور نے خود اصحاب رسول کو فرمایا میرا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو، اور حضور نے خود پیش کیا بھی دعا کرتے ہوئے۔ پہلا وسیلہ جو اعمال کا ہے،
یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. یہ ایک واقعہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سنایا. اور میں ایک وقت تھا قوم کے اندر 3 لوگ بارش کی وجہ سے ایک غار کے اندر داخل ہوئے. تیز آندھی تھی, غار کے اندر داخل ہوئے, بارش بہت تیز تھی, وہ چھپ گئے کہ اندر چلے جاتے ہیں بارش سے بچت ہو جائے گی. مگر اچانک سے ایک کھسکتا ہوا پتھر غار کے منہ پہ آ جاتا ہے. غار کا منہ بند ہو گیا, اب اندر دم گھٹنے لگا, اندھیرا ہو گیا. تینوں نے کہا ہم رب کی بارگاہ میں جو جو زندگی کے نیک اعمال ہیں ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پہلے ایک شخص نے وسیلہ پیش کیا اپنے عمل کا. اس نے کہا مولا تو جانتا ہے میرے پاس بڑی بکریاں ہیں, یہ حدیث بخاری ہے, میرے پاس بڑی بکریاں ہیں اور میں ان کا دودھ بیچتا بھی ہوں, بچوں کو بھی پلاتا ہوں, مگر مولا میرا ایک عمل ہے, میں نے ساری زندگی تب تک نہ دودھ بیچا ہے نہ تب تک اپنے بچوں کو پلایا ہے جب تک میں والدین کو پیش نہیں کر دیتا. جب تک میرے والدین دودھ نہیں پی لیتے میں تب تک دودھ نہ بیچتا ہوں نہ اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. سب سے پہلے میں والدین کو دیتا ہوں. مولا ایک رات ایسی بھی ہے کہ میں کام سے لیٹ ہوا, رات کو دودھ دھویا, جب بستر پر والدہ کے پاس پہنچا تو والدین آرام کر رہے تھے. میں ساری رات انتظار کرتا رہا کہ جب تک یہ دودھ میرے ماں باپ میں سے کوئی نہیں پیے گا میں اس دودھ کو کسی کو نہ بیچوں گا نہ اپنے بچوں کو دوں گا. مولا رات بیت گئی, رات کا پچھلا پہر ہوا, ماں کی آنکھ کھلی, اٹھایا بھی نہیں تھا میں نے کہ تکلیف ہوگی. ماں کی آنکھ کھلی, ماں نے دعائیں دی, میں نے ماں کو دودھ پیش کیا. جیسے ہی اٹھی دودھ پیش کیا, مولا اگر تو نے میری وہ عبادت قبول کر لی ہے اس عبادت کے وسیلے سے مولا اس پتھر کو ہٹا دے. بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی, پتھر تھوڑا سا سرکا, روشنی اندر داخل ہونا شروع ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب دیکھیے گا اس سے کیا پتا چلا, زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو, والدین کی خدمت کرو. زندگی میں اگر تم نور پانا چاہتے ہو, روشنی اور مقام پانا چاہتے ہو تو تمہیں والدین کی خدمت کرنی ہوگی. دوسرا شخص اس نے اپنا وسیلہ پیش کیا, کہا مولا تو جانتا ہے میرے پاس بہت سے مزدور کام کرتے ہیں اور ایک مزدور جو کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوا, بغیر مزدوری کیے ہوئے وہ مجھ سے چلا گیا. مثال کے طور پہ میں ویسے مثال دے دیتا ہوں کہ اس کی رقم 2000 تھی یا 10,000 تھی, جتنی بھی لگا. مولا میں نے اس کی رقم کو استعمال نہیں کیا, میں نے اس کی رقم سے کاروبار کیا, میں نے اس کی رقم سے کاروبار کیا اور سارے کا سارا نفع میں ایک طرف اس کی کمائی کا جمع کرتا رہا. مولا پھر اس پر ایک وقت آیا, وہ وقت کیا تھا کہ اس کا گھر بار سب کچھ بک گیا, سب کچھ بک گیا. پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا میری کو مزدوری دے دو. مولا میں چاہتا تو میں فقط اس کی مزدوری دے دیتا, میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کی مزدوری سے جتنا بھی میں نے مال کمایا, میں نے بھینسیں, میں نے پلاٹ, میں نے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھے. مولا میں چاہتا تو میں فقط اس کی مزدوری دے دیتا, مگر میں بے ایمان نہیں ہوا. اس کے پیسے سے جتنا مال کمایا تھا سارے کا سارا اس کے ہاتھ میں دیا. اس شخص نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا, میں نے تو اپنی مزدوری مانگی ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ تیری مزدوری سے میں نے جتنا مال کمایا ہے سارے کا سارا اب تک سنبھال کے رکھا ہے, یہ تیرا ہی ہے. مولا میں چاہتا تو وہ مال رکھ لیتا, مگر میں نے زندگی میں کبھی کسی مزدور کی مزدوری کو روک کے نہیں رکھا. مزدور کا حق میں نے وقت پر دیا ہے. مولا اگر یہ میری ادا پسند آئی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. وہ پتھر پھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلتا ہے, ہٹ جاتا ہے. پھر تیسرا اپنے عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. بخاری شریف کے اندر ہے, تیسرے نے اپنا وسیلہ جو رب کی بارگاہ میں پیش کیا وہ یہ تھا, مولا تجھے یاد ہوگا کہ زندگی کے اندر میں برائی پر قدرت رکھتا تھا, میرے پاس وقت بھی تھا, میرے پاس مال و زر بھی تھا. مولا میرے پاس ایک برائی کے لیے عورت بھی آ چکی تھی, میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا, مگر اچانک سے تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہوا. قدرت رکھنے کے باوجود مولا میں نے عمل نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ گناہ کرتا, میں نے برا عمل نہیں کیا,
مولا اگر یہ میری ادا میری جوانی کی پسند آئی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تیسرا عمل تیسرے شخص نے جب پیش کیا، وہ پیش کرنے کی دیر تھی، پتھر سارے کا سارا جگہ سے ہٹ گیا۔ تین لوگوں نے، حدیث بخاری ہے، تین لوگوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پہلے نے کہا میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، اگر پسند ہے تو پتھر کو ہٹا، تھوڑا سا ہٹا۔ پھر دوسرے نے کہا مولا میں نے ساری زندگی مزدوروں سے کام کروایا ہے، کسی مزدور کی کبھی مزدوری نہیں رکھی، بلکہ اس سے تو مال کمایا وہ بھی اسے دیا۔ پھر اس نے وسیلہ پیش کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے، اس کے عمل کی وجہ سے پتھر پھر اپنی جگہ سے ہٹا۔ پھر تیسرا شخص تھا جس نے وسیلہ پیش کیا، وہ یہ تھا مولا میں قدرت رکھتا تھا کہ میں گناہ کر لیتا، مگر تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ مولا اگر یہ عمل پسند آیا تو پتھر کو ہٹا۔ تو حدیث بخاری کے اندر ہے، تینوں کا وسیلہ اعمال کا رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد دعا کی گئی، پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اللہ کرے ہم بھی مزدوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے، اللہ کرے ہم بھی والدین کی خدمت کرنے والے بن جائے، اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر بھی خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور یہ حدیث بخاری ہے، تو گویا پتہ چلا اگر رب کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو رب تعالیٰ پتھر ہٹا دیتا ہے، پتھر ہٹا دیتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے جس طرح کے آغاز میں کہا کہ عبادتوں پر تو مان نہیں، خلوص دل سے نماز ہم نے پڑھی نہیں، تو ہم نماز کا وسیلہ کیا پیش کریں؟ روزہ ہم نے خلوص سے رکھا نہیں تو کیا اعمال کا وسیلہ پیش کریں؟ مگر ایک ذات اس کائنات کے اندر ہے جس پر یقین ہے، جس پر توکل ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتا ہوں، میں نے جس طرح کہا ایک اعمال کا وسیلہ ہوگا، دوسرا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہوگا۔ اب دیکھیے گا نیک اعمال اس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ سمجھ لیجیے، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اگر ہم کسی کا وسیلہ پیش کریں تو استغفر اللہ، اللہ مجبور ہو جائے، مجبور نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی ولی کا، کسی نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، صحابی کا وسیلہ دیتے ہیں تو اللہ مجبور نہیں ہوتا۔ اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مجبوری ہوتی ہے اور دوسرا پیار ہوتا ہے، دوسرا پیار ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ حضور کا وسیلہ دے دیا بس کام ہو گیا، وہ رب چاہے تو قبول کرے، وہ رب چاہے تو نہ قبول کرے، مگر بات پیار کی ہے، بات محبت کی ہے۔ آپ دیکھیے گا دنیا داری میں مقبولہ ہم اکثر بولتے ہیں، یہ جملہ ہم اکثر بولتے ہیں، یہ پیر صاحب بھی بولتے ہیں، دنیا دار بھی بولتے ہیں، یار فلان آل ایسے دفعہ من نہیں پڑی، وہ بندوق لے کر آیا، کیوں مانی اس کی بات، کیوں مانی اس کی بات؟ تو آپ نے جواب ان سے سمجھایا، وہ جو اس کے ساتھ آیا تھا وہ میرا یار تھا، وہ میرا دوست تھا، میرا تعلق رکھنے والا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بات ماننی پڑی۔ دنیا کے اندر ہم وسیلہ رکھتے ہیں، دنیا داری کے اندر مثال کے طور پہ کسی سے کام کروانا تو ہم دیکھتے ہیں اس کا دوست خاص کون ہے، اس کا قرب رکھنے والا کون ہے، ہم اس کے وسیلے سے اس سے جا کے ملتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو میرا وسیلہ یہی ہے۔ اور دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمان عالی شان ہے، واللہ یؤتی انا قاسم، فرمایا دیتا خدا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، دیتا خدا ہے۔ یہ ہمیشہ اسی عقیدے پر زندگی کو گزاریے۔ ہم اگر کسی نیک بندے کا وسیلہ دیتے ہیں تو یہ مت سمجھیے وہ دیتا ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ ان نیک کو کس صدقے ہمیں عطا کرے گا، ان کے تبسم سے، ان کے نام سے، ان کے تعلق سے، ان کے واسطے سے، ان کے نام سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ دیتا خدا ہے، مگر ہم وسیلہ اس لیے رکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5678 ہے، 5778۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں 2 مرتبہ آئی، حدیث مبارکہ کتاب کے اندر
اور بھی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. راوی عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جو نابینا تھا، اندھا تھا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو قیامت کے دن اجر ہے، اگر نہیں تو پھر تیری مرضی ہے. اس نے کیا رسول اللہ علیہ وسلم جنت تو اللہ کے فضل سے مل ہی جائے گی، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں. حدیث سے مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ ہو بہو اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کر گھر میں جا 2 نفل نماز ادا کر اور پھر اس کے بعد دعا کر. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 نفل ادا کر لو پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ اے اللہ، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک بنبیک، یہ جو تیرا نبی ہے اس کے توسل سے. وہ نبی کون ہے؟ ساتھ حدیث میں لفظ حضور کا نام بھی ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ کسی پچھلے نبی کا وسیلہ نہیں ہے، یہ اسی نبی کا وسیلہ ہے. اور دعا سکھانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ تم نے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اے مولا وہ جو تیرے نبی محمد ہے اس کے تعلق سے، اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مجھے آنکھیں عطا فرما، مجھے آنکھیں عطا فرما. روایتوں کے اندر آتا ہے اس شخص نے یہی عمل کیا، وہ جو نابینا تھا جب واپس بارگاہ رسالت امام پہ حاضر ہوا، راوی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی. تو گویا وسیلے سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. حدیث مسند احمد کی اور نمبر ہے 5678. یہ 2 مرتبہ اسی حدیث کی کتاب کے اندر اور ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر کیا ہے. تو گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نام کے وسیلے سے دعا کرنے کا طریقہ اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں. اگلی حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حدیث نمبر ہے 3710 بخاری شریف کی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حدیث کا نمبر ہے 3710. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، قحط پڑ گئے، لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے عمر لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، پانی پینے کو نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک نام گرامی صحابی ہے، نام گرامی، ایک مرتبہ رکھنے والے، امیر المومنین، خلیفہ المسلمین. مگر عمل کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا بازو پکڑا، عباس بن عبد المطلب کا بازو پکڑا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بازو پکڑ کے لوگوں کے سامنے لے آئے، ہاتھ اٹھائے دعا کے، ہاتھ اٹھائے دعا کے، اے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر ہے دعا کیا کی؟ مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں محمد کے وسیلے سے اور محمد کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا بارش کا نزول فرما، بارش کا نزول فرما. اب اسی حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ راوی یہی ہے بیان کرتا ہے ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے، بارش کا نزول شروع ہو گیا، بارش کا نزول شروع ہو گیا. اب یہ دیکھیے گا ایک وسیلہ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا کہ میرا دینا، اور دوسرا طریقہ عمر فاروق کا ہے اور وسیلہ حضور کے چچا کا یعنی صحابی کا ہے، یعنی صحابی کا ہے. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دیتا ہوں. ان 2 حدیثوں سے کیا پتا چلا؟ نبیوں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا بھی مصطفیٰ کا طریقہ ہے اور سکھانا مصطفیٰ کی سنت ہے. اور دوسرے جو ان کا قرب رکھنے والے،
جو اولیاء کاملین صالحین اتقیاء اصحاب اہل بیت کے اطہار جتنے بھی سارے کے سارے ہیں یا سارے انبیاء ہیں، ان سب کا وسیلہ دے کر بھی دعا کرنا سنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو گویا پتہ چلا نیکوں کا وسیلہ دینا، نبیوں کا وسیلہ دینا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ حضور نے خود بھی سکھایا اور پھر اپنے صحابی کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور میں جو ان کے پیچھے چلا وہ صراط مستقیم پر چلا، جو میرے اصحاب کے پیچھے چلا وہ صراط مستقیم پر چلا، یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو گویا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کے چچا کو لے کر گئے۔ اب اگلی روایت، آج بھی گنبد خضرا کی جنہوں نے زیارت کی انہوں نے دیکھا ہوگا، گنبد خضرا پر ایک کھڑکی ہے چھت کی طرف، یہ کب سے ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت حیات تھی، اماں جی کی بارگاہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ عرض کی اماں جان حالات بڑے ابتر ہیں کہ قحط ہر طرف ہے، قحط کا ماحول ہے، تو بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ بتایا، اور وہ کھڑکی آج تک موجود ہے۔ آج تک کیوں رکھی گئی؟ سارے کا سارا گنبد بنا دیا گیا پتھر کے ساتھ، وہ کھڑکی کی جگہ ابھی بھی موجود ہے کہ وہاں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اوپر کوئی کھڑکی رکھی گئی ہے، وہ اسی روایت سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو فرمایا، اچھا حضور کا گنبد جہاں ہے خضرا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک، اس کے ساتھ کیا ہے؟ جنت البقیع۔ ادھر ایک طرف جنت البقیع ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ ماں بین بیت منبری روضۃ من ریاض الجنہ، دوسری طرف ریاض الجنہ ہے، اور دوسری طرف مسجد نبوی ہے۔ ادھر مسجد نبوی، ادھر حضور کا روضہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فرمایا جنت البقیع کی طرف بھی نہیں جانا، ریاض الجنہ میں بھی نہیں جانا، بس حضور کے گنبد پہ جانا، گنبد پہ جا کر وہ جو اوپر کھڑکی ہے اسے کھول کے مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اور پھر دعا کی گئی، رب تعالیٰ نے اس وسیلے کے تحت اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا۔ تو گویا یہ وسیلہ آج کا نہیں چلا رہا، اور یہ کھڑکی آج بھی اسی وجہ سے ترکیوں نے اس وقت سے رکھی ہوئی اور آج بھی موجود ہے۔ تو گویا پتہ چلا یہ وسیلہ، ہم آپس میں دنیا داری میں تو بڑے وسیلے لیتے، اس وقت رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ فلان بھی ایسے کام، اس کے سیکرٹری سے ملاقات، اس کے تعلق والے سے ملاقات، اس کے جاننے والے سے ملاقات، تب بھی رکھو رب کی بارگاہ میں سر دعا کرتے رہو، کام ہو جائے۔ وسیلہ فقط اس لیے رکھتے ہیں، دیتا تو خدا ہے مگر نیکوں کے ذریعے سے رب تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور تو گویا پتہ چلا نیکوں کا وسیلہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، حضور کا وسیلہ بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ عابدہ، ان کا وصال ہوا تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں لیٹے، اپنا جبہ اتار کر خود اعلان فرمایا کفن اس کا دینا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عجب ماحول دیکھ رہے تھے، پوچھنے لگے اے میرے آقا آج عجب دیکھا ہے، کبھی جبہ دیا جا رہا ہے، کبھی قبر میں خود لیٹتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اور میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کی برکت قبر کے اندر میری خالہ اور آپ کی چچی بھی لگتی ہے، میری خالہ اور چچی کو قبر کے اندر نصیب ہو۔ اور پھر حضور نے بڑی دعا کی، مولا میں تیری بارگاہ میں نبیوں کے وسیلے سے اور اپنے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مولا فاطمہ بنت اسد کو قبر کے اندر درجات کی بلندی عطا فرما۔ اب میں دو تین واقعات مختصر بیان کروں گا، میں اس کے اندر تفصیل نہیں جاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک کون ہے رضی اللہ عنہ، ایک مشہور صحابی جس کا نام آپ نے سنا ہے۔ آپ کا وصال کا وقت قریب تھا تو اپنے گھر والوں کو فرمایا یہ منہ مبارک ہے میرے منہ میں رکھ دینا، یہ منہ مبارک ہے میرے منہ کے اندر رکھ دینا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وصال کا وقت قریب ہے، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں یہ حضور کے ناخن ہیں، یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق صحابی اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بیٹے یہ ایک عصا ہے، جب میں مر جاؤں میری قبر میں رکھ دینا۔ بیٹے نے سوال کیا
والد صاحب ابا جان یہ چھڑی آج تک رکھی تو نہیں گئی پر میں نہیں رکھی گئی، یہ مصطفیٰ کی چھڑی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں اسے قبر میں رکھ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مخزورہ حضور کے صحابی ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، صحابہ نے پوچھا اے عبداللہ بن مخزورہ ان کو کٹواتے کیوں نہ ہوں؟ نہیں، عشق کیا ہے، محبت کیا ہے؟ عبداللہ بن مخزورہ نے کہا میں ان بالوں کو قبر میں لے کر جانا چاہتا ہوں، میں اپنے بالوں کو قبر میں لے کر جانا چاہتا ہوں، میں نے آج تک اس کے بعد نہیں کٹوایا جب سے مصطفیٰ نے ان بالوں کو چھو لیا، ان بالوں پہ ہاتھ پھیرا ہے تو بیان پتہ چلا انس بن مالک قبر کے اندر مصطفیٰ کے منہ مبارک کا وسیلہ لے کے جا رہی ہے۔ حضرت علی نے واقعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کا قبر میں وسیلہ لے کے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مخزورہ اپنے بالوں کی صورت میں مصطفیٰ نے جن کو مس کیا تھا قبر کے اندر وسیلہ لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا والوں اس دنیا میں بھی مصطفیٰ کا وسیلہ کام آئے گا، دنیا والوں قبر کے اندر بھی مصطفیٰ کا وسیلہ کام آئے گا۔ جب حشر کا دن آئے گا تو حشر کے دن شفاعت کی صورت میں مصطفیٰ کا وسیلہ کام آئے گا۔ حضور کا وسیلہ ہر لمحہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تعلق خدا سے ملاتا ہے، یہ تعلق خدا سے ملاتا ہے، حکم خدا ہے آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہمیں چاہیے ہم وسیلے کا انکار نہ کریں، اعمال کا وسیلہ بھی اپنی جگہ پر، اعمال کا وسیلہ اپنی جگہ پر درست ہے، دینا چاہیے، مگر پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہوئے نہیں ہوئے۔ ایک ذات اس کائنات میں ایسی ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جن کی قبولیت کے اندر، جن کی عظمت کے اندر اور جن کی رفعت کے اندر نہ کبھی کسی نے پہلے چیک کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جب بھی دعا کریں حضور کے وسیلے سے دعا کریں، اور یہی طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، نیک ہستیوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔